آپ بھی کار ریکارڈ کر لیں تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں نا، اس لیے کہ آپ بھی کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں، کوئی حرج نہیں۔ جو کراتے ہیں نا جی کہ بات میری سنیں، پہلے میری سنیں گے، نہ یوں نہیں ہوگی بات، کوئی بھی بات اصول سے اگر کریں گے، بات اصول سے کریں گے تو پھر تو ہو سکتی ہے۔ آپ کی بھی سنوں گا، آپ کی بھی سنوں گا، میری بات پہلے اصول سن لینا، بات کی گفتگو سے پہلے اصول سنیں، میری بات سنیں نا، میں عرض کرتا ہوں، نہیں آپ نہیں سن رہے نا، میں کہہ رہا ہوں پہلے اصول طے کر لیں۔ میری ایک بات سنیں چھوٹی سی، ابھی مسئلہ ہم چھیڑ ہی نہیں رہے، ابھی مسئلہ نہیں چھیڑ رہے، ابھی تو اصول کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی اصول بالکل اصول طے کرتے ہیں، بات یہ ہے آپ کا یہ عقیدہ المحمد، پہلے اس کو چھوڑ دیں، اصول کی بات کریں، میری بات سنیں، یہ تو آپ میری بات سنیں، آپ تو پہلے بحث پہ چلے گئے، میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے اصول طے کریں کہ آپ میری بات سنیں، چھوٹی سی بات، میری کیا بات سنیں، اصول بتائیں نا۔ ہاں اصول بتا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، کیا اصول ہے؟ آپ گفتگو کریں، شوق سے کریں جی، لیکن 1 منٹ طے کریں، 2 منٹ طے کریں، 3 منٹ طے کریں، آپ کی مرضی۔ نہیں میری بات سنیں، یہ مناظرہ نہیں میں کہوں گا میرے بھائی، میری بات سنیں، ہاں پھر آپ کو میں موقع دیتا ہوں بات کرنے کا بھی۔ یہ مناظرہ نہیں ہے، یہ مناظرے کو کچھ ہوتے ہیں، عجیب آدمی ہو کہتے مناظرہ نہیں ہے۔ مناظرہ کس چیز کا نام ہے؟ مناظرہ کی تعریف کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بھائی ہم مناظرے کے لیے بیٹھے ہیں، نہیں آپ نے تو مناظرے کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ مناظرہ یہی تو ہوتا ہے کہ دو آدمیوں میں گفتگو، بس یہی مناظرہ ہے۔ ایوب بھائی میری بات سنیں، قرآن سے یا صحیح حدیث سے اپنے عقائد ثابت کر دو، دیٹس اٹ۔ اچھا اگلی بات سنیے، میری بات سنیں، گفتگو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک مجھ پہ سوال کریں، میں اس کا جواب دوں، آپ اس جواب کو قرآن سے توڑیں، حدیث سے۔ ایک میری بات، آپ بات سنی نہیں، میں نے آپ کی بات سنی، آپ نہیں سن رہے۔ اب آپ سنیں میری، میں نے سنی نا آپ کی بات، آپ کی بات ہوگی، 1 منٹ کریں، 2 منٹ کریں، آپ طے کر لیں، اس کے بعد آپ نہیں بولیں گے۔ میں گفتگو کروں گا، میری گفتگو میں آپ نہیں بولیں گے، میں آپ کی بات کا جواب دوں گا، آپ قرآن و سنت سے اس کو توڑیں گے۔ جب آپ توڑیں گے پھر میں آپ سے دلیل مانگی ہے۔ بات تو سنو نا بھائی، میری بات سنو، میری بات سنو، آپ اس گفتگو میں مدعی آپ ہو یا میں ہوں؟ دعویٰ آپ کا ہے نا؟ میرا تو دعویٰ ہی نہیں، فون آپ کیا ہے آپ نے اور دعویٰ میرا ہو گیا ہے۔ نہیں آپ نے ثابت سنے میری، سنے میری بات، یہ تو آپ کو پتہ نہیں، آپ اس علم سے اتنے ناواقف ہیں کہ آپ کو پتہ ہی میری آپ سنیں، آپ گفتگو کر رہے ہیں، فون آپ نے کیا کہ آپ کے قرآن و سنت سے عقائد ثابت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ میری بات سنیں، قرآن کی ایک آیت پڑھیں، اگر آپ کی اندر جرأت، ہمت، طاقت اور آپ کے کسی فرد میں اگر جرأت ہو، ایک آیت پڑھو اور المحنت کے عقیدے کو اس سے شرک ثابت کرو، ایک حدیث پڑھ کے شرک ثابت کرو۔ اب میں سن رہا ہوں، 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ جتنا کہتی ہوں میں سنوں گا، آپ کی گفتگو آپ سنائیں۔ ہاں میری بات سنیں، میں سن رہا ہوں 1 منٹ سنوں گا آپ کی، سنیں۔ وہ بات یہ ہے، آپ کے جو عقیدے ہیں جو المفند میں لکھے ہوئے ہیں کہ ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں، اس پر قرآن کی آئے تو کیونکہ عقیدہ آپ کا ہے، صحیح حدیث ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی مس کری ہے، عرش و کعبہ کرسی سے افضل ہے، قرآن کی آئے تو احادیث ہوں۔ اسی طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو قبر انور کے اندر ہے ان کی، وہ اس کی مثال دنیا کی سی ہے، قرآن کی آیات ہو، احادیث سے صحیح ہو۔ یہ مناظرہ نہیں ہو رہا، اس پر آپ سے دلیل مانگی جا رہی ہے کیونکہ آپ کی کتاب ہے اور آپ اس عقیدے پر ہو، ہمیں دلیل چاہیے قرآن سے، صحیح حدیث سے۔ اب بات ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اب وہ کیسے مستوی ہے، وہ اللہ کی شایان شان ہے، مگر آپ کا یہ عقیدہ جو آپ نے اپنے بزرگوں کی تحقیق، مفتی تقی عثمانی صاحب نے مجھے فرمایا کہ بیٹا یہ ہمارے بزرگوں کی تحقیق ہے، یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، الیاس گمن صاحب نے دلیل نہیں دی، مفتی عبدالواحد صاحب نے
کہانی کرائی، اجماع امت پر لے آئے کہ عبداللہ رضی کا نام ثابت کرو، آپ قرآن کی آیت پڑھ دیں، صحیح حدیث پڑھ دیں، اتنی ساری بات ہے، بیٹھ سے بات ختم ہو گئی اب آپ کی، میں نے سنی ہے آرام سے، اب میری بات سنیں آپ. مدعی کسے کہتے ہیں؟ مدعی اسے کہتے ہیں جو کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو منتخب یا مقرر کر لے کہ میں ایک چیز ثابت کروں گا. آپ ہر ایک کو فون کر رہے ہیں، مجھے تو کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر ایک کو فون کر کے یہی بات کہ آپ کے عقیدے قرآن و سنت سے متصادم ہیں، غلط ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اب آپ فون کر کے ہر ایک کو یہ باتیں کہہ رہے ہو تو آپ مدعی ہیں. آپ کو اصولی پتہ نہیں ہے. آپ بجائے مجھ سے دلیل مانگنے کے ایک دلیل قرآن کی پڑھیں اور اس پر معتبر اور معتمد اور مستند مفسرین کے اقوال لائیں. ایک حدیث پڑھیں اور محدثین اور شارحین کے مستند اقوال لے کے آئیں اور اس سے ثابت کریں کہ ان میں سے المحنت سے کون کون سا عقیدہ ایسا ہے جو شرکیہ ہے، کفریہ ہے، فلاں فلاں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ المحنت کو شروع سے شروع کریں، پہلے عقیدے پہ گفتگو کریں. آپ نے 3 چنے ہیں تو اس کا مطلب ہے صرف آپ کے پاس یہ 3 باتیں ایسی ہیں جو آپ کو چبھ رہی ہیں، باقی تو آپ نے مان لی ہیں. باقی المحنت کا عقیدہ آپ نے تسلیم کر لیا. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ اس میں سے پہلا عقیدہ جو لکھا ہوا ہے اس پر قرآن و سنت کی نصوص پیش کریں. آپ پیش کریں، میں دیکھوں تو صحیح. جس طرح کی نص آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں، اب میری بات سنیں گی. میں نے آپ کی پوری سنی ہے، آپ نہیں سن رہے. دیکھیں نہیں سنی میری بات مکمل تو ہونے دیں. مکمل میں نے کرنی ہے یا آپ نے میری بات کرنی ہے مکمل؟ کمال ہے. آپ کہہ رہے ہو مدعی کیا آپ کی المحنت کتاب نہیں ہے؟ نہیں، جب ایک آدمی دعوے سے ہر ایک کو فون کر کے کہہ رہا ہو کہ تمہارے عقیدے قرآن و سنت سے متصادم ہے، یہی تو مدعی کی تعریف ہے. اور کیا ہوتی ہے؟ کمال ہے آپ سے، کمال ہے. آپ کو اتنی بھی عقل اور معرفت نہیں ہے کہ مدعی کسے کہتے ہیں. جواب دیں آپ. قرآن میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو قرآن و سنت دلیل پڑھیں ادھر. نہیں، میں تو دلیل پڑھوں گا، یہ میرا بات کا معاملہ ہے. میں چونکہ مدعا، دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں. دیکھیں دلیل ہوتی ہے مدعی کسی میں. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. میرے ذمہ دلیل نہیں ہے، دلیل آپ کے ذمہ ہے. اور آپ کے مرزا سے لے کر اسحاق اور اسحاق سے لے کر مودودی سنیں، میں سب کو جرأت سے کہتا ہوں اگر کسی نے ماں کا دودھ پیا ہو، کسی جانور بھیڑ بکری کا نہیں پیا، ایک آیت پڑھے اور اس پر مستند اور معتبر مفسرین اور ایک حدیث پڑھے اور اس پر شارحین کی صحیح اقوال پیش کرے کہ محنت کا فلاں فلاں قول یہ کفر ہے، اسلام نہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے پاس اب دلیل ہی نہیں ہے، مدعی کس بات کی ہو. ہاں آپ یہ کہہ دو، آپ میری بات سنو، میری بات سنو، میری بات سنو، میری بات سنو. آپ یہ کہہ دو کہ میں اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میں اس گفتگو کو نہیں کر سکتا، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جیلم آ کے اس نے وہ ڈرامہ کیا. میں آتا ہوں جیلم، اس جیلمی کو کہو میں اس سے بات کر لے. کون سی بات کرتے ہو؟ کسی سے بات کرتے ہی نہیں ہے وہ. اب آپ کو گفتگو کا آپ کو صحیح تو نہیں ہے، جو آپ اس کے بہت بڑے اعلی کار ہیں اس کو کیا سمجھے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو مدعی ہے وہ پڑھے گا. آپ بار بار لوگوں کو کہتے ہیں کہ تمہارے عقیدے غلط ہیں. کتنے آدمیوں کو آپ فون کر چکے ہیں کہ عقیدے غلط ہے تمہارے، تو آپ تو مدعی ہیں. تو دلیل تو مدعی کسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا البینۃ علی المدعی، تو آپ دلیل وہی سے مانگتے ہیں. آپ کی کتاب ہے. کمال کر رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ مدعی ہیں، دلیل پڑھیں، ایک آیت پڑھیں مجھے کہ قرآن کہتا ہو کہ اس محنت کی اس آیت کے اس بات محنت کی یہ بات کفری ہے. آپ کا دعویٰ ہمارے قائد قرآن و سنت کے مطابق آپ کہتے ہیں. الیاس گمن صاحب آپ کے پیر یار چھوڑیں ان سب باتوں کو.
آپ مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے عقائد. آپ قرآن کی آیت مدعی کسے کہتے ہیں؟ من مجھے قرآن کی آیت چاہیے. نفسہ لإثبات الحکم، جو ایک حکم کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر لے. آپ نے اپنے آپ کو کھڑا تو کیا اس مقام پہ کہ یہ مؤنث قرآن کے خلاف ہے، تو لائے قرآن کی آیت. بھائی میں نے آپ کو آیت پیش کر دی، الرحمن علی العرش استویٰ. الرحمن آپ کو پڑھنے صحیح نہیں آ رہا، جس کو یہ نہیں پتا رحمان ہے یا رحمان ہے. کامن سینس ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو آپ اپنی مرضی سے پڑھتے جائیں. نہیں سر نہیں. کسی قاری سے پوچھیں، کسی عالم سے پوچھیں کہ لفظ کیا ہے. آپ کو نہیں، الرحمن علی العرش استویٰ جو ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ نہیں نظر آتا آپ کو؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. آپ کو نظر نہیں آتا؟ سر اس کے آیت خلاف، اس کے مخالف آیت لے کر آؤ. کون سی؟ آپ کہتے ہو کہ خدا رحمان عرش پہ. سنو، آپ کہتے ہو رحمان عرش پہ ہے اور قرآن کہتے ہیں ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. اللہ عرش پر مستوی ہے مگر اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان مستوی ہے. ٹھیک ہے بھائی، مستوی ہے. عرش اللہ کے لیے مکان ہے. اللہ عرش کے ساتھ نہیں لگا ہوا. عرش اللہ کے لیے مکان ہے. پہلے یہ عرش جو تھا نا پانی پر تھا، حدیث میں آتا ہے. آپ کو پتا ہے حدیث پڑھی آپ؟ میں جانتا ہوں حدیث کو. آپ کو اتنا اگر علم آپ کو ہونا چاہیے تو آپ کو یہ بڑے مناظر ہوتے ہو. آپ بریلویت کو چھوڑ کر آئے ہو نا؟ نہیں، میں تو نہیں بریلویت کو چھوڑا. آپ پوری دنیا کو پتا ہے. آپ ادھر آئے تو آپ جامعہ جو ایسی بات کرتا ہے وہ آپ جیسا جھوٹی بولنے والا ہو سکتا ہے اور کیسے. میں نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی. آپ میں اور بریلوی میں کیا فرق ہے؟ نہیں، آپ میں اور مرزائیوں میں کیا فرق ہے؟ آپ میں اور روافض میں کیا فرق ہے؟ آپ میں اور ملحدین میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق بھی نہیں ہے. اسلام پر اعتراض کرنا آپ نے شروع کیا ہوا ہے، وہ بھی کرتے ہیں. سیدنا حضرت معاویہ پہ اعتراض آپ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. اللہ کا قرآن تو کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ. آپ کو تو وہ اچھا نہیں لگتا. قرآن سے دلیل دیں. آپ دلیل پڑھیں نا. کون سی ایسی مسئلہ ہے جو قرآن؟ میں تو کہہ رہا ہوں الرحمن علی العرش استویٰ. نہیں تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ المحنت کے اندر کہ خدا عرش پہ نہیں ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سر جی آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم تر کے ساتھ جو مٹی مس کری ہے کعبہ کرسی سے افضل ہے. نہیں، میں نے کہا تھا ایک آیت پڑھیں معتبر مفسر نے، اس کے نیچے یہ مفہوم لکھا ہوا ہو کہ المحنت کی یہ بات کفر کہلائے. آپ کو قرآن ایک جاہل، سنو میری، ایک جاہل آدمی تھا. ایک جاہل آدمی، وہ سنو میری، میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. ایک جاہل آدمی تھا، وہ فوت ہو گیا. سنو میری، اس کی ایک جاہل، سنو تو صحیح نا. ایک جاہل آدمی تھا، وہ گیا مر. اس کی ماں گئی مولوی کے پاس کہ ساری جائیداد کو قبضہ یہ کر کے بیٹھی ہے میری بہو، مجھے تو کچھ دے نہیں رہی. کچھ پیسے آپ کو دیتی ہوں، کچھ آپ شفقت کریں تو بس مجھے کچھ مل جائے گا. اس نے کہا اس کو بلا کے لاؤ. قرآن اور اس نے قرآن پڑھ کے سنایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما کسب، یہ ما کسب ہے. یہ تو آپ ایسے لوگوں کو جو ماں کا سب. ایک آدمی نماز پڑھتا تھا اکیلے، سنو، اکیلے نماز پڑھتا تھا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا، نماز تو اکیلے ہوتی ہے. ایک جاہل کا مناظرہ ہوا، سنو، اور وہ کیا کہتا ہے حضرت صدیق تو نبی تھے. دوسرا کہتا ہے حضرت علی بہت بڑے عظیم ہے، وہ علی العظیم، وہ پڑھتا ہے. اور یہ پڑھتا ہے انہ کان صدیقا نبیا. آپ بھی ایسے قرآن الرحمن رحمان و عرش استویٰ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بھی تو آپ کو آتا، سمجھو گے کیسے یار؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ جرت کریں اپنے مرزا اور مرزائیوں کو سب کو کہیں ایک آیت پڑھیں کہ کسی ایک مستند معتبر مفسر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہو کہ یہ عقیدہ کفر ہے. سنو میری سنو. امام قاضی ایاز نے شفا میں، نسیم الریاض میں علامہ خفاجی نے
شرح شفا میں ملا علی قاری نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ لا خلاف بین العلماء والمحدثین، علماء میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یعنی یہ پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے، اور آپ یہ تو سب کو مسلمانوں سے خارج کر رہے ہیں۔ ایسے دین پر میں ہزار دفعہ تمہاری سوچ اور فکر پر اور تمہاری اس طرح کی سوچ اور ذہنیت کو ہزار دفعہ میں افسوس کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے علماء کافر اور غیر مسلم ہو گئے۔ کوئی بات کرو کرنے والی، تم ایسا دین لائے ہو، حضور کے بعد سارے دین سے پھر گئے تھے، یہ تو شیعہ کا نظریہ جو تم پھیلا رہے ہو۔ ہم آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے، آپ کی طرح میں تو سمجھتا ہوں کہ تم نے یہ بات پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن سنو، اگر یہ محنت کا نظریہ قرآن کے خلاف ہے تو پھر قاضی ایاز کہہ رہا ہے کہ پوری امت اس پہ متفق ہے، ملا علی قاری کہتا ہے پوری امت متفق ہے، علامہ خفاجی کہتا ہے پوری امت متفق ہے، سارے گئے نا پھر سر نہیں نا، سارے کافر ہو گئے پھر۔ ایسی سوچ پر ہزار بار لعنت اور ہزار بار چار حرف بھیجنے کے لیے تیار ہو جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر ہے۔ آپ میری بات سنیں، آپ کے پاس دلیل ہے تو دلیل پڑھیں، مدعی آپ ہیں، آپ دلیل لائیں۔ میں آپ کی دلیل سننے کے لیے بےتاب ہوں، دلیل پڑھیں۔ مدعی کی تعریف ہی یہی ہے، من نصب نفسہ لاثبات الحکم، جو کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرے۔ آپ لائیں دلیل۔ نہیں آپ کے پاس دلیل نہیں، آج پتہ چل گیا میرے پاس دلیل، میں تو دلیل دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں، مولانا ایوب قادری صاحب کے پاس المحند المفند کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ دلیل تو بڑی ہے لیکن دلیل، میری بات سنیں، دلیل تو بہت ہے دکھانے کے لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ مدعی آپ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دلیل مدعی کے ذمہ ہے، اور ایسا جاہل آپ ہو کہ آپ کہتے ہو دلیل تم لے آؤ۔ اللہ کے ولی سنو، ایک آدمی تھے، اس نے موٹر سائیکل چرایا، جب پولیس والے نے اس کو روکا نا کہ ہاں بھائی اس کے کاغذ لے آ، اس نے کہا کاغذ آپ دکھائیں کہ یہ موٹر سائیکل میرا نہیں ہے، تو آپ تو ایسے جاہل ہو کہ چوروں کی طرح کام کر رہے ہو۔ یہ کام چوروں کا ہے کہ دلیل مانگنا مدعا سے، دلیل تو مدعی کے ذمہ ہوتی ہے، مدعی مدعا سے دلیل مانگنا شروع کر دیا تو چور ہے۔ کمال ہے عجیب ہے بھائی، دلیل تم نے دینی ہے، مجھ سے پوچھتے ہو، لاؤ دلیل، ایک دلیل۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے مرزا اکٹھے ہو جائیں، ایک دلیل جس کے نیچے آیت یا حدیث کے نیچے شارعین، مفسرین، مستندین، معتمدین، معتبرین میں کسی نے لکھا ہو کہ یہ عقیدہ کفر ہے، شرک ہے، کسی آیت کے نیچے خدا کی قسم جا اٹھا کے کہہ رہا ہوں مرزا کے پاؤں دھو کے پیوں گا، لاؤ میدان میں۔ کیوں عوام کو ایسے کر رہے ہیں؟ آپ نے سب رولا ڈالا ہوا ہے اور سب کو گمراہ آپ کر رہے ہو، شرم کرو یار، کیا کر رہے ہو؟ آپ جواب دیں گے یار۔ میں تو کہہ رہا ہوں لاؤ دلیل، مدعی تم ہو، دلیل وہی سے مانگتے، چوروں والا کام کرتے ہو، چوروں والا کام چھوڑ دو، تم دین کے چوکیداروں والا کام کرو۔ میں کہہ رہا ہوں شرک الظلم عظیم، بالکل شرک ظلم عظیم ہے، تو میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لاؤ دلیل۔ ایک دلیل آپ نہیں دے سکے اور ایک مولوی کو فون کرتے ہو، شرم کرو۔ اور میں پوچھتا ہوں آپ کو، مہینہ کی مہلت ہے، ساری زندگی کی مہلت ہے، ایک دلیل، ایک دلیل اس مرزا جیلوی کو کہو دلیل لائے۔ آپ اپنے سارے چیلوں کو فون کرو کہ دلیل لاؤ۔ دلیل ہے صرف تمہارے پاس، پوری امت کافر ہے اور تم اکیلے مسلمان ٹکو چاند پاس۔ ایسے مسلمانوں سے آپ اسلام کو بہت بڑا دنیا میں دکھانا چاہتے ہیں، حضور کا سارا دین ہی ختم ہو گیا اور تم 4 5 10 15 20 بندے مسلمانوں کو خدا کا خوف کرو۔ نہیں ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جب ملا علی قاری، شیخ قاضی اور علامہ خفاجی اور بڑے بڑے محدثین کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس بات کا کوئی بھی منکر اور مخالف نہیں ہے، جب پوری دنیا میں یہ بات نظریہ متفق علیہ ہے تو آپ کیسے کہتے ہو یہ کفر ہے؟ ابن تیمیہ کے خلاف ہیں، اب یہ کیسے اجماع مت ہو گیا؟ نہیں، ابن تیمیہ کے خلاف ہونے سے پھر اجماع ٹوٹ جائے گا۔ کیوں نہیں ہے؟ ابن تیمیہ کے خلاف ہے، آپ کو پتہ ہے اجماع کی تعریف کیا ہے؟ ایک آدمی کے ہٹنے سے اجماع ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے بڑے شیخ الاسلام، ابن تیمیہ جیسے شیخ الاسلام کو اگر کوئی مغالطہ لگ جائے تو کیا ہوگا کہ یہ نہیں، اس پہ دلیل دے کہ ابن تیمیہ نے کہاں لکھا ہے کہ یہ بات غلط ہے؟ آپ جواب دیں، ابن تیمیہ نے کہاں لکھا ہے کہ یہ بات غلط ہے؟ بتائیں سر، صحیح حدیث پڑھیں، کہاں لکھا ہے؟ ابن تیمیہ نے جھوٹ بولتے ہو،
کہاں لکھا ہے ابن تیمیہ نے کہ یہ بات غلط ہے؟ اور طارق مسعود سے پوچھ لو. میں کس سے پوچھوں؟ میں تو تجھے پوچھتا ہوں. تو جو جھوٹ بول رہا ہے طارق ابن تیمیہ پہ، کہاں ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ حضور کے جسد اقدس کے ساتھ میں لگی ہوئی مٹی ساری کائنات سے افضل نہیں ہے؟ لاؤ دلیل لاؤ. سر نہیں ابن تیمیہ اس عقیدے کے خلاف ہیں یار. کہاں لکھا ہے نا؟ بتا نا بھائی کتاب کا اس کی عبارت چلا دوں گا. عبارت پڑھ لے ابن تیمیہ کی عبارت پڑھ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا قول جو ہے نا اسی پر میرا طبی ملان ہے. نہیں، آپ اس قول کو پڑھیں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی اس کی کتاب ہے؟ اس کتاب کا نام پڑھیں، اس کی عبارت پڑھیں. مفتی طارق مسعود صاحب. یار مفتی طارق مسعود کی میں بات نہیں کر رہا، میں ابن تیمیہ کی بات کر رہا ہوں. عبارت پڑھو، کتاب کا نام لو. تو ادھر کی نہ بات کر. ہاں ادھر کی بات نہ کرو. میں کہتا ہوں ابن تیمیہ کی عبارت پڑھو، بس ختم اسی پہ بات. ایوب بھائی آپ دلیل نہیں دے سکے اور میرے مابین بات اسی پہ ختم ہوتی ہے. عبارت پڑھو، آپ جواب دیں. آپ ایک 70 عبارت پڑھ کے مجھے دکھا دیں، میں مانتا ہوں. آپ قرآن کی آیت پڑھیں. اب کہاں گیا ابن تیمیہ والا مسئلہ؟ لائے نا میدان میں، کیوں بات ہے یار؟ خدا کا نام مانو، جھوٹ نہ بولو، دنیا کو بچاؤ، اپنے اس فتنے کو چھوڑ دو، مخلوق خدا پہ رحم کرو. ایک دلیل پڑھو، ایک دلیل. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدعی کے ذمہ دلیل ہے، اور مدعی وہ ہے جو کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر دے. اور آپ نے اپنے آپ کو اسی بات پہ وقف کیا ہوا ہے، مختلف علماء کو فون کر کے کہ محمد قرآن کے خلاف ہے، تو آپ مدعی ہو. دلیل لاؤ. ایک دلیل آپ کے پاس نہیں. کسی معتبر مفسر نے اس کے نیچے لکھا ہو کہ یہ عقیدہ کے سرکار کے جسد کے ساتھ لگی ہوئی مٹی عرش سے افضل ہے، یہ شرک ہے، کفر ہے. لاؤ میدان میں کوئی دلیل ہے تو. سر میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو، کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کی المحنت کتاب نہیں ہے بھائی. ایک بات مان لو، ایک بات چلو مان لو، ایک بات. میں نہیں مانوں گا بھائی. ایک بات نہیں، یہ منوانا چاہتا ہوں آپ سے. ایک بات مان لو کہ میں مدعی بن کے دلیل نہیں دے سکا. میں مدعی بن کے دلیل نہیں دے سکا. میں دلائل شروع کرتا ہوں. آپ کہہ دو کہ میں مدعی بن کے دلیل نہیں دے سکا. میرے پاس دلیل نہیں ہے. میں آج تک لوگوں کو جھوٹ بولتا رہا، میرے پاس دلیل نہیں تھی. آپ جھوٹ بولتے ہو عوام کے ساتھ. میں تو کوئی عوام کو جھوٹ نہیں بول رہا. جھوٹ تو تم بول رہے ہو. میں نے کہا جھوٹ بولا ہے؟ سر جھوٹ آپ بول رہے ہیں. میں نے کہا جھوٹ بولا ہے؟ آپ سب کو فون کر کے یہی کہہ رہے ہو کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. قرآن کی آیت میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کیا کہا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے؟ یہی تو دعویٰ ہے. اور کیا دعویٰ ہوتا ہے؟ آپ کو گفتگو کا طریقہ ہی نہیں آتا. میں کہتا ہوں کہ آپ ابھی آر مان لو کہ میں مدعی بن کے دلیل نہیں دے سکا. آپ خود آرمان چکے ہیں، آپ کے بڑے آرمان چکے ہیں. کیوں؟ ہمارے تو کسی بڑے نے ہار نہیں مانی. یہ جھوٹ بول رہے تھے کہ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب نے یہ فرمایا اور فلاں نے یہ فرمایا. تو آپ کا جھوٹ بولنا کام ہے. نہیں جناب، جھوٹ آپ بول رہے ہیں. میں نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا. میں نے تو ایک جھوٹ بھی آپ کے سامنے نہیں بولا. جھوٹ پہ تو آپ لگے ہوئے ہیں. کبھی کہتے ہیں ابن تیمیہ نے یہ کہہ دیا، میں نے کہا عبارت پڑھو تو چھوڑ گئے اس بات کو. کبھی کہتے ہیں فلاں نے یہ کہا، میں نے کہا دکھاؤ حوالہ، ختم. سر کیوں کہانیاں کراتے ہیں عوام کے ساتھ؟ میں نے کوئی کہانی نہیں کرائی میرے بھائی. کہانیاں کرانا آپ بند کر دو. خدا کا نام مانو، امت پر رحم کرو. پہلے بڑے بڑے فتنے ہیں. اس مرزا کو کہو اپنی عاقبت کی فکر کر. تو اپنی جا کے روزی روٹی کما، تو انجینئر ہے، سڑکیں بنا، تو جا کے ملوں میں اپنا کام کر، تو جا کے فیکٹریوں کے اندر جو چیز بنانی ہے وہ بنا. تو دین کے مسائل شروع کر دیے. آپ کو صحیح صورت فاتحہ ہی نہیں آتی اور دین کے اتنے بڑے بڑے مسائل میں دخل دیتے ہو. سورت فاتحہ جانتے ہو؟ فاتحہ پڑھ کے مجھے سناؤ. صحیح سنا سکتے ہو فاتحہ کے مقابلے میں؟ آپ ان کو کوئی سمجھتی نہیں. نعوذ باللہ. فاتحہ پڑھ سکتے ہو؟ سورت فاتحہ آتی ہے آپ کو؟ مولا علی علیہ السلام. سر سورت فاتحہ آپ کو آتی ہے؟ سورہ فاتحہ کو چھوڑیں، سناؤ مجھے، سناؤ پتہ چلے نا. دعائیں قنوت آتی ہے آپ کو؟ سناؤ دعائیں باقی جماعت قتل کرے گی. آخری سوال ہے، سناؤ دعائیں قنوت سناؤ. آپ نے بتایا نہیں ہے. نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ نماز کے کتنے فرض ہیں پتہ ہے؟ 2812 حدیث میں ہے. 28:12. کتنے فرض ہیں نماز کے؟ قتل کرے گی تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ باقی جماعتوں میں جہنم کی طرف بلائے گی. وہ جماعت کون سی بھی بتاؤ. ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ المحنت کو ثابت آپ کرنا چاہتے تھے کفر و شرک کا مجموعہ، لیکن ایک دلیل بھی آپ اس کو نہیں دے سکے.
اللہ تیرا شکر ہے کہ جو ساری دنیا کے اندر یہ جھوٹ بولنے پہ لگے ہوئے تھے، ایک دلیل بھی نہیں پڑھ سکا کہ جس دلیل سے اسی عقیدے کو شرک اور کفر ثابت کر سکے۔ الحمدللہ۔ ہاں تو کسی مفسر کا قول لاؤ نا کہ یہ بات کہنا کہ سرکار کے جسد کے ساتھ لگی ہوئی مٹی یہ عرش سے زیادہ، عرش سے اور جناب عرش سے زیادہ اعلیٰ مقام شان والی ہے، یہ کفر ہے۔ کوئی مفسر کا قول پیش کر معتبر کا۔ آپ کو کیا پتا؟ آپ تو وہ جو کہتے ہو ماں قسم، آپ تو وہ تنہا والے لوگ ہو، آپ کو کیا پتا؟ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ دو جاہلوں کے مناظرے ہوئے تھے، وہ کہتا تھا صدیق تو نبی ہے۔